السلام علیکم ناظرین، فیو لائف میں لا سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایران کے 20ویں صدی کے قانون کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جدید دور میں ایران کی عدالتی تاریخ کی نشاندہی کرنے والے بڑے واقعات میں 1906 کا آئینی انقلاب شامل ہے، جس نے ملک کو اپنا پہلا آئین اور بل برائے حقوق تاجروں کا خاتمہ اور 1920 کی دہائی میں پہلوی خاندان کا عہد عطا کیا۔ جب اس سے الحاق ہوا تو ایک جدید عدالتی تنظیم ایران کا سب سے بڑا چیلنج اور اسلامی انقلاب بن گیا۔ صلاحیتوں کا راج۔ چونکہ 19ویں صدی میں ایران مغرب میں یورپی فوجی اور تکنیکی طاقت محسوس ہونے لگی تو یہ دونوں محض لڑکے تھے۔ عدلیہ کے اس اقدام کو خراج تحسین پیش کرنے کی بجائے میڈیا پھانسی کے مجرموں کی عمر کا ذکر کر رہا ہے اور ایک ایسی ہنگامہ کھڑا کر رہا ہے جس سے ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچا۔ نوبل امن انعام یافتہ شیرین عبادی نے اصغری اور مارہونی کو پھانسی دینے کی مزاحمت کی ہے۔ بچوں کے حقوق سے متعلق بین الاقوامی کنونشن کے تحت ایران کی ذمہ داریوں پر پابندی عائد ہے، جس میں اس طرح کے پھانسیوں پر پابندی عائد ہے۔ صنفی عدم مساوات۔ ایک شکایت جو ناقدین کے پاس ایران کے قانونی نظام اور عام طور پر شریعت قانون کے بارے میں ہے، وہ یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں کی نسبت 2 گنا زیادہ خون کی رقم دہی ملتی ہے۔ اگرچہ یہ کچھ معاملات میں سچ ہے، لیکن ہمیشہ شکار اور مجرم کے کنبے کے درمیان بات چیت کرتا اس کے نتیجے میں عام طور پر دیے جانے والی مقدار آفیشل رقم سے مختلف ہوتی ہے اور عملی طور پر خواتین کو خون کا مساوی رقوم ملتا ہے۔ 2008 میں ایران نے باضابطہ طور پر انشورنس معاملات میں مردوں اور عورتوں کو برابر قرار دیا ہے۔ انسانی حقوق کی سرگرم کارکن اور نوبل انعام یافتہ شیرین عبادی نے شکایت کی ہے کہ تعزیری ضابطہ سیکیورٹی کے مطابق خون کے پیسے اگر مردوں کو کسی ایسی چوٹ لگی ہے جس سے اس کے نقصان پہنچا ہے تو وہ عورتوں کی زندگی کے برابر معاوضے کا حقدار ہے، اور انفرادی اختلافات یا معاملات کو مد نظر رکھنے میں ناکامی غیر منصفانہ ہے۔ عبادی کے بقول اس کا مطلب ہے کہ اگر پی ایچ ڈی کے حامل پیشور عورت کو گلی میں چلایا جاتا ہے اور اسے قتل کر دیا جاتا ہے اور ایک ان پڑھ ٹھگ لڑائی میں زخمی ہونے والے ایک حصے میں سے ایک ہو جاتا ہے تو اس کی جان کی قیمت اور اس کی خراب شدہ جسم کا حصہ برابر ہے۔ اگرچہ یہ ہمیشہ درست نہیں ہوتا، لیکن وہ اس نظام کی کوتاہی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تاہم عملی طور پر خواتین مذاکرات کے ذریعے مردوں کو مساوی مقدار میں خون کی رقم وصول کرتی ہیں۔ عبادی نے یہ بھی احتجاج کیا کہ جب اسلامی انقلاب نے مسلم کنبے کو اپنی نظریاتی قوم کا مرکز قرار دیا تھا اور روایتی اور مستند اقتدار کی بحالی کا تصور خواتین کے ذریعے مسلمان ماں کی کردار ادا کرنے کے ذریعے کیا تھا، اس کے ضرب عضو اسی وقت اس کا خاندانی قانون خود بخود طلاق کی صورت میں باپوں کی تحویل میں دیتا ہے اور دوسرا ازواج کی طرح دوسرے رہن کی طرح انسان بناتا ہے۔ تاہم ایران میں ازدواجی تعلقات کم ہی ملتے ہیں۔ اسے عدالت کا حکم ضرور ملنا چاہیے اور شوہر کو اپنی مقامی تمام بیویوں کے ساتھ یکساں سلوک کرنا ہوگا، ورنہ اسے طلاق کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ طلاق میں اگر باپ کو نااہل سمجھا جاتا ہے تو ماں کو تحویل میں دیا جاتا ہے۔ 7 سال کی عمر سے پہلے بچوں کو ہمیشہ ماں کے ساتھ حراست میں بھی دیا جا سکتا ہے، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ رہنا پسند کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ایران میں سرکاری طور پر جرم نہیں ہے، لیکن بعض معاملات میں لوگوں پر ارتداد کے الزامات میں مقدمات چلائے جا سکتے ہیں۔ سزا مردوں کے لیے موت ہے اور خواتین کے لیے عمر قید۔ یہ سیاسی جرائم کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ نومبر 2002 میں ایران عراق جنگ کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر اور تجربہ کار ہاشم آغا جری کو ارتداد کے مرتکب ہوئے اور ایرانیوں کو آنکھیں بند کر کے مولویوں کی پیروی نہ کرنے کی تقریر کرنے کے بعد انہیں سزائے موت سنا دی گئی۔ لیکن عام لوگ، اصلاح پسند سیاستدانوں اور انسانی زندگیوں کے حامیوں کے احتجاج کے ایک طوفان کے بعد یہ سزا 3 سال قید میں بند کر دی گئی اور آغا جاری کو مہینوں کے اندر قید کر دیا گیا۔ کسی کی پیدائش لیکن علمی حکمرانی پر تنقید کرنے، اسلام کو بدنام کرنے، اسلام سے مذہب تبدیل کرنے، دیگر وجوہات کے علاوہ دوسروں کو بھی اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرنا، اسی طرح کی قانونی تعریف جج کی انفرادی تشریح سے مشروط ہے۔
ارتداد کی روایتی تعریف صرف ان لوگوں پر لاگو ہوتی ہے جو قانونی طور پر تسلیم شدہ مذاہب یعنی اسلام، یہودیت، عیسائیت، زرتشتیت مذہب میں سے ایک میں پیدا ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر بہائی عقیدے کو قانونی طور پر تسلیم نہیں کیا گیا اور اس مذہب کے ماننے والوں کو خوبی سے مرتد سمجھا جاتا ہے۔ ایران میں مذہبی اقلیتوں کو بھی دیکھیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایران کے موجودہ نظام، موجودہ قانون کی اصلاح کے بارے میں بتائیں گے۔